नाज़रीन, प्रोग्राम सनत व मैशत में डॉक्टर शाहिद रज़ा की जानब से खुश आमदीद। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम इस बात का जायजा लेंगे कि पाकिस्तान की इकॉनमी के इश्यूज क्या हैं और इसके साथ साथ हम देखेंगे उनके सोल्यूशंस क्या हैं, फिर वे फॉरवर्ड भी डिस्कस करेंगे। मैं प्रोग्राम से आगे लेने से पहले सबसे पहले हम अपने मज़ीद मेहमान का तारुफ करता चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कैस असलम साहब, हमारे इकोनॉमिस्ट हैं और इकोनॉमी पे उन पर काफ़ी ग्रिप है, काफ़ी ज़्यादा नेशनल टीवीज़ वगैरह में भी और कॉलम भी लिख देते हैं। सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। सर, मैं आपसे क्वेश्चन ये करना चाहूँगा कि कल आपने देखा कि जो डॉलर था 224 से अचानक वो 260 पे चला गया, जिसकी वजह से कुछ माहिरीन का ख्याल ये है कि अब जो हमारे जो कर्जे हैं, बैरूनी कर्जे स्पेशली, वो 3000 अरब डॉलर बढ़ जाएंगे। और लेकिन इसके साथ ये भी एक बात है कि जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं वो इससे बड़े खुश हैं, लेकिन इम्पोर्टर्स जो है ना वो बेचारे बड़े परेशान हैं। तो जो हमारे मुल्क की जो इकॉनमी है वो कहाँ जा रही है, आप बताएंगे कि ये क्या सब कुछ हो रहा है? शुक्रिया शायद साहब। बात यह है कि दोनों बातें इम्पोर्टेंट हैं। एक तो कि इकॉनमी का गिरना कोई एक रात में नहीं हुआ, वो कई सालों से उसमें जो खराबियां थी, स्ट्रक्चरल खराबियां थी, वो बढ़ गई हैं, एक जगह पे पहुंच गई हैं। डॉलर जो था वो ब्लैक मार्केट में 270 पे ही बिक रहा था। ये तो सिर्फ इंटरबैंक में कैप लगाया हुआ था। जैसे वो कैप उठाया तो वो जो है ब्लैक मार्केट की जो प्राइस है, जो असल डिमांड एंड सप्लाई की प्राइस, उस पर चला गया है। और शायद मेरा ये ख्याल है कि इससे आगे भी जाएगा और ये कोई 300 को टच करेगा। उसकी कुछ वजह हैं। पहली वजह तो ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान स्पेकुलेटर्स को नहीं रोक रही। IMF के कहने पे खुला छोड़ दिया है कि हालांकि उन पे कोई टैक्स लगाना चाहिए, उन पे कोई ऐसे कि डॉलर इंपोर्टर्स के लिए तो जरूरी होता है, स्पेकुलेटर्स लेके बैठ के। डॉक्टर साहब, लेकिन लोगों की बेचारे जो बिजनेस, उनकी एलसीज नहीं खुल रही। मैं उधर ही आ रहा हूँ। ये हो ये रहा है कि क्योंकि आपका इंटरेस्ट रेट जो है, बैंक रेट, वो 17% पे है, 16 से 17 पे चला गया है। आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस 17% पे हैं। आपकी इन्फ्लेशन जो है प्राइसेस चीजों की, वो 31% पे है। इसको जब मिलाते हैं तो किसी बिजनेस में अब इतना मुनाफा नहीं है कि वो चल सके। तो लोग बहुत सारे ऐसे हैं मीडियम बिजनेसमैन जो अपना कारोबार बेच के डॉलर खरीद के इस मुल्क से बाहर ले जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये डॉलर की डिमांड बढ़ी हुई है। उसमें वो लोग जो रिश्वतें लेते हैं, वो लोग जो ब्लैक मनी जो पिलफरेज करते हैं, वो भी कहीं और तो छुपा नहीं सकते। FATF के बाद पहले तो जमीनें खरीद लेते थे, घर ले लेते थे, कारोबार कर सकते थे। अब क्योंकि मनी ट्रेल दिखानी पड़ती है तो डॉलर ही एक ऐसी चीज रह गई है जिसमें ये काला धन इन्वेस्ट हो रहा है। गवर्नमेंट की रेट उस किस्म की नहीं है। गवर्नमेंट जो है वो, डॉक्टर साहब फिर मुझे बताएं, ये जो मुल्क में जो सारा कुछ हो रहा है, तो क्या आप ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, आप इस पे भी साथ इसको कोरिलेट करते हैं? मेरा ख्याल में तो जो हमारे इकोनॉमिस्ट, आप भी सर बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, आप बताएं कि क्या ये भी चीज उसको एग्रेवेट कर रही है? बिल्कुल डैमेज करती है। बात यह है कि IMF और सऊदी अरब और चाइना और दीगर मुल्क जो आपको के साथ गुफ्तो शनीद कर रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि एक ऐसी हुकूमत हो जो लोगों के वोट से आई हो और 5 साल की हुकूमत हो, जिससे मुआहदे किए जाएं तो पता हो कि उनकी क्या पॉलिसी है। इस वक्त ये जो हुकूमत है कुछ महीनों की है और इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, सिवाय कर्जा मांगने के और कोई पॉलिसी नहीं है। तो आप समझते हैं कि इनकी जो पॉलिसी ना होने की वजह से जो इंस्टेबिलिटी चल रही है और जो सेटअप सही नहीं है, तो उसकी वजह से मुल्क तो बहुत सफर कर रहा है? जी, आपको नजर तो आ रहा है ना कि जैसे डॉलर महंगा होगा, पेट्रोल महंगा होगा, बिजली महंगी होगी, गवर्नमेंट उस पर नए टैक्स लगाने जा रही है, तो लोग जिनको आटा नहीं मिल रहा, लोग जिनको, आप एक अंदाजा लगाए ना जी कि एक घर में जहां 10 लोग रहते हैं और हर शख्स 2 से 3 रोटियां खाता है,
اور 15 سے 20 روپے کی روٹی ہو جائے تو اس گھر کا آدھا جو 500 روپے یا 800 روپے جو انہوں نے کمائے ہیں وہ تو صرف روٹی پہ نکل ڈاکٹر جائیں صاحب وہ جو آٹا تھا ابھی جو اسٹیٹسٹکس آ رہے ہیں اس کے مطابق وہ 1 سال پہلے 65 روپیز پر کے جی تھا, اب وہ 135 پہ چلا گیا. تو مجھے بتائیں کیا ہوا؟ جو گندم ہے وہ تو اس ملک کی اپنی, ہم زرعی ملک ہیں, ہم ایگریکلچر کنٹری ہیں, آپ اکانومسٹ ہیں, آپ ہمیں سمجھائیں, یہ عام عوام کو سمجھ نہیں آ رہی. آج کی خبر ہے کہ پاکستان کو 2.23 ملین میٹرک ٹن گندم دستیاب نہیں ہے, کم ہے. فلڈ کی نظر ہو گئی اور انیفیشنسیز تھیں, کٹھی نہیں کی, پیسٹ نے کھا لی. تو جب اتنی گندم باہر سے خریدنی ہے اور اس ڈالر پہ خریدنی ہے تو مہنگائی تو ہوگی اس پہ. پھر آپ کے پاس جو مافیاز ہیں, جو آپ کے مل اونرز ہیں, جو آپ کے آڑتی ہیں, آپ کی اتنی بڑی گورنمنٹ جو ہے وہ کدھر ہے؟ وہ نہ کنزیومر کمیٹیاں. ڈاکٹر صاحب آپ کی باتوں سے تو یہ لگ رہا ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو فریش الیکشنز ہوتے ہیں چلیے تاکہ مینڈیٹ جس کو ملنا ملے اور اس کے بعد وہ آئی ایم ایف سے انٹرنیشنل باڈی سے کرے اور ملک کو ڈائریکشن دے. یہاں ٹورزم فروغ دینا ہے تو ٹورزم کی پالیسی بنائے. ڈالر کمانے کے لیے میرا خیال ہے کہ یہ گورنمنٹ اس وقت ابھی آج یہ کہہ دے کہ اگلے 3 مہینے کے لیے کوئی سرکاری گاڑی پہ کوئی پیٹرول نہیں خرچ ہوگا سوائے 1122 کے ایمرجنسی کے اور پولیس کے, اور سارے اپنا پیٹرول ڈلواؤ. آپ دیکھیے آپ کے امپورٹ بل کتنا کم ہو جاتا ہے. آج یہ گورنمنٹ کہہ دے کہ جی اجازت ہے, کوئی ایکسپورٹ ٹیکس نہیں ہے, جو آٹے کے علاوہ جو مرضی ایکسپورٹ کر لو, لوگ ڈالر کمانا شروع کر دیں گے. وہ جوان بچے جو ان پڑھ ہیں, ملک میں پھر رہے ہیں, نوکری ڈھونڈ رہے ہیں, آج آپ ان کو 2-3 مہینے کی ٹریننگ دے کے انٹرنیشنل سرٹیفیکیشن دے کے باہر بھیج دیں. ابھی پاکستانی $30 بلین ہر سال بھیجتے ہیں, وہ اور بھیج دیں گے. آپ پالیسی کدھر ہے آپ کی؟ نہ ٹورزم پالیسی ہے آپ کے پاس, نہ ایکسپورٹ. ڈاکٹر صاحب آپ نے ٹورزم کی بات کی تو ایک سیکٹر آئی ٹی سیکٹر جس میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ ہم اگر اس پہ فوکس کریں تو $20 بلین کی آؤٹ سورسنگ ہم آئی ٹی کی ایکسپورٹس کر سکتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ کا کوئی جو پریزنٹ گورنمنٹ اس کا کوئی فوکس آئی ٹی پہ ہے یا بس؟ آپ نے فائنانس منسٹر اسحاق ڈار کی تقریر نہیں سنی جب ان کو آئی ٹی سیکٹر نے کہا جی کہ ایکسپورٹ ٹیکس معاف کر دو, تو اس نے کہا کوئی ٹیکس معاف نہیں ہوگا. اس نے کہا کہ ٹیکس دینا آپ کا فرض ہے, آپ دیجئے. تو اگر آپ نے پروموٹ کرنا آئی ٹی کو تو ایکسپورٹ ٹیکس اس پہ معاف ہو جانا چاہیے تھا, کوئی اور ٹیکس لگا لیتے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ صرف آئی ٹی سیکٹر نہیں ہے, آپ کے ڈاکٹرز اگر اور آپ کے وکیل اگر اس آئی ٹی کے تھرو برانڈنگ کر لیں تو آدھی سے زیادہ جو چائنا انڈیا کو جا رہا ہے ڈالر ان سروسز کی ایکسپورٹ پہ, وہ آپ کو آنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ آپ جو فرما رہے ہیں, آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ جو ڈالر جو پرائسز بڑھی ہیں, ڈالر مہنگا ہو گیا فردر, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو انرجی ہے یعنی جس میں آپ آئل کی پرائسز بڑھیں گی, گندم کی, ساری چیزوں کی پرائسز بڑھیں گی, تو پھر یہ ابھی تک تو پرائسز انہوں نے کنٹرول کی ہوئی ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آرٹیفیشل کنٹرول کیا ہو یا واقعی انہوں نے اپنی ساری چیزوں کو؟ یہ ہے کہ وہ کنٹرول اور طریقے سے ہو رہا ہے, لوگوں کے پاس قوت خرید ہی نہیں ہے. جن کے پاس قوت خرید ہے وہ تو پیٹرول بھی ڈلوا رہے ہیں, وہ تو ریسٹورنٹس بھی جا رہے ہیں, وہ تو مال سے روز چیزیں بھی خرید رہے ہیں. ایک خاص طبقے کا پیسہ بن رہا ہے اس کرائسس میں, اور شاید ان کے ہی لنکس ہیں گورنمنٹ کے ساتھ, پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ, سب پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ. لیکن سر جو غریب آدمی کی بات کرتے ہیں وہ تو پیسے دیکھیں, اب غریب آدمی کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اپنا بچہ اسکول بھیجنا ہے یا کہیں سے وہ کما کے لائے. سر وہ تو فری تعلیم ہے, جو پرائمری تک فری تعلیم ہے. فری تعلیم میں آپ نے صابن نہیں استعمال کرنا, آپ نے کپڑے صاف نہیں دینے, آپ نے بچے کو پینسل کاغذ ناشتہ نہیں دینا, وہ فیس فری ہے نا.
वो मगर वही बच्चा जब डेंटर के पास जाके काम करता है तो 20 रुपए 40 रुपए लेके आता है, खाना भी वहां खाता है, कपड़े भी मैले होते हैं, कोई फर्क। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हर फैमिली को, गरीब आदमी को ये वो तो देखते हैं ना कि कहाँ उनको खर्चा हो रहा है और कहाँ उनको ये सपोर्ट्स आपकी गवर्नमेंट को का काम है। डॉक्टर साहब, एक पिछले वीक में आपने देखा, बल्कि इसी वीक के शुरू में और पिछले वीक के एंड पे एक एनर्जी का बहुत बड़ा एक ब्लैक होल जिसे हम बोलते हैं वो आया। उसकी वजह से कहते हैं जी कि अरबों रुपए का हमें नुकसान हुआ, हमारी इकोनॉमी को, जो सारे सिस्टम पे बैठ गए थे। तो वो क्या समझते हैं, बड़ी सारी प्रेडिक्शंस हैं, कोई कुछ कह रहा है, कुछ आप कैसे देखते हैं उसको? गवर्नमेंट ने दो मुतजाद बातें की हैं। पहले तो मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि जी हमने बंद कर दिए थे रात को क्योंकि खर्चा बचाना था, तो अगले दिन वो नहीं चले। कल ये कहा है कि नहीं, ज्यादा पैदा हो गया था जिसकी वजह से वो ट्रिप किए हैं। तो कहीं असल इशू ये है कि वही पैसा नहीं है अब आईपीपी के थ्रू ऑयल खरीदने का, बाहर खड़े हैं टैंकर्स, उनकी डैमेज देने का पैसा नहीं है, आपकी शिपिंग लेन्स बंद हो रही हैं, आपने हवाई जहाज कंपनियों को पैसे देने बंद कर दिए हैं, आपने मल्टीनेशनल को बंद कर दिया कि वो अपना प्रॉफिट यहां से नहीं लेके जा सकते। तो उसका असर इकोनॉमी के कुछ सेक्टर्स पे होना है। सबसे जो इम्पोर्टेंट सेक्टर जिसको नर्वस कहते हैं इकोनॉमी की, वो तो एनर्जी है। मुझे ये नहीं समझ आई कि जिस मुल्क के पास पानी भी हो, सूरज की शवा भी हो, हवा भी हो, बायोमैसेज हो, वो बैरूनी तेल से क्यों बिजली? डॉक्टर साहब, ये आप सीख, इसका मतलब आप कह रहे हैं कि रिसोर्सेज हैं, ये मिसमैनेजमेंट है, मिसमैनेजमेंट, एब्सोल्यूट मिसमैनेजमेंट है। और वो मिसमैनेजमेंट कैलसनेस तक चली गई है कि डॉक्टर साहब, लेकिन अवाम भी तो देखिए मेरी बात है, अवाम के जो रवैये हैं, हम एनर्जी वो भी, उनमें भी कैलसनेस है। हाँ, तो ये वो भी, आप कहीं फूड स्ट्रीट पे चले जाएं, आपने खाना जाया करते देखा है? आपने ये वेस्ट पे नहीं हो सकता कि कोई खाना जाया कर दे। और सिर्फ अमीर लोग ये नहीं कर रहे, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, सिर्फ गरीब आदमी है जो शायद जिसको नहीं मिलता तो वो अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो एक्सपोर्टर्स हैं वो तो इससे बड़े खुश हैं। वो तो उनको देखें, अगर उनको मिलने थे 225 रुपए, अब उनको 250 मिलेंगे, 60 मिलेंगे, वो तो खुश हैं। तो वो तो जो तो और लेकिन जो इम्पोर्टर वो चार हो रहा है, तो बैलेंस कैसे करें हम? बैलेंस बताएं क्या करें? बात ये है कि ये इकोनॉमिक्स इसी का नाम है कि अगर सप्लाई साइड को आप ठीक करते हैं तो डिमांड साइड रोती है, और अगर डिमांड साइड को ठीक करते हैं तो सप्लाई साइड। गवर्नमेंट जो है उसका काम है कि अपने टैक्स सिस्टम के साथ बैलेंस करना, कि कहीं सब्सिडीज दे देना, कहीं गरीब आदमी को सब्सिडीज देना बहुत जरूरी है। मगर आप ये कहते हैं कि आईएमएफ सब्सिडीज नहीं देने देता, बट हर मिनिस्टर को मुफ्त तेल मिलता है, मुफ्त बिजली मिलती है, तो वो सब्सिडीज नहीं है, गरीब आदमी की सब्सिडीज हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बड़ा इश्यू बना हुआ है कि एक साल पहले हमारे जो रिजर्व थे $19 बिलियन थे, अब वो कम होके पिछले हफ्ते $4.7 बिलियन पे आ गए। उसमें से भी कुछ है 4.28। अब आप बताएं, जो फॉरेन रिजर्व इतनी स्पीड से 9 महीने में कम हो गए और ये सूरत होगी, तो आप क्या समझते हैं कि कहां जा रहे हैं हम? सर, मैं लफ्ज नहीं कहना चाहता, कुछ लोग खूबसूरत लफ्ज बोलते हैं कि हम डिफॉल्ट होने वाले हैं, जिसपे फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं नहीं होने वाले, क्योंकि दोस्त मुल्क, हम एक इम्पोर्टेंट मुल्क हैं, तो हमें कर्जों में डिफॉल्ट नहीं होने देंगे। मगर आपने अगर बैंक से कर्जा लिया हुआ है कार के लिए और 70,000 रुपए रोज के देते हैं और चीजें महंगी हो जाएं और बिजली का बिल डबल हो जाए, तो शायद आप उस बैंक पे डिफॉल्ट करते हैं। डॉक्टर साहब, एक छोटी सी ब्रेक लेनी। नाज़रीन, हम एक बहुत ही अहम गुफ्तगू कर रहे हैं, पाकिस्तान के इकोनॉमी के इश्यूज क्या हैं, फॉरेन रिजर्व क्यों कम हो रहे हैं, डॉलर्स कंट्रोल में नहीं आ रहा, और जो महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ये बहुत सारे इकोनॉमिक इश्यूज हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अपनी जगह पर है। हम यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, स्टे विद अस।
witness fastest growing university of Pakistan. Be enthused to be a part of the largest ethnically diversified student community. We recognize there is more to learning than sitting in a luxurious classroom. That is why we provide our students rich, interactive campus life. Here, we carve you to imagine, believe, achieve. The University of Lahore. Discover yourself. مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا. مینار پاکستان 1940 کی ایک اسپیشل یاد. 14 اگست آزادی کا وہ اسپیشل دن. بلوچستان قدرتی نظاروں سے ملبوس ایک اسپیشل داستان. سندھ ثقافت کی چاشنی میں ڈوبی ایک اسپیشل کہانی. پنجاب خوبصورت وادیوں میں بکھری ایک اسپیشل تاریخ. خیبر پختونخوا سر بلند پہاڑوں کے بیچ ایک اسپیشل خطہ. اور کچھ نایاب اور اسپیشل لوگ. قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ محمد اقبال، سید ابو العلا مودودی، ڈاکٹر عبد القدیر خان، عبد الستار ایدھی، نعمت اللہ خان اور ان جیسے ہزاروں لوگ جن سے بنتا ہے ایک اسپیشل پاکستان. اور اب ان سب کو سمیٹتے ہوئے آ رہا ہے اسپیشل ٹی وی، جس میں ہوگا وہ سب کچھ جو ہمیں بناتا ہے اسپیشل. اسپیشل ٹی وی، پاکستان کی سوچ. جی ناظرین، ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب، ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے، آپ فرما رہے تھے کہ جو فارن ریزرو کم ہو رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو فارن ریزرو کم ہو رہے ہیں اتنے شدید، تو کچھ لوگوں کا تو خیال ہے کہ ہم وی آر ایٹ دا ورج آف ڈیفالٹ. تو کیا آپ واقعی کچھ ہم اس کے قریب پہنچ گئے ہیں یا کیا ابھی کچھ؟ دیکھیں، آئی ایم ایف نے خود کہا ہے کہ جو 190 ملکوں میں سے 10 ڈیفالٹ کے قریب ہیں، ان میں پاکستان بھی ہے. فائنینشیل ٹائم نے بھی شاید اس قسم کی بات کی ہے. بالکل کیا. 3 مہینے کے امپورٹس کے صرف پیسے ہیں، اور یہ بھی 4.28 بلین جو ہمارے پاس ہیں، یا 4.5 ہوں گے، اس میں بھی 3 بلین سعودی عرب کے پارک ہوئے ہیں. بات یہ ہے کہ پاکستانی بھیجتے ہیں، پچھلے 6 مہینے میں 15 بلین بھیجے ہیں انہوں نے، مگر اگین مس مینجمنٹ ہے. قرضے واپس بھی کرنے ہیں. ابھی کل کی خبر ہے کہ حکومت نے 202 لگژری گاڑیاں خریدی ہیں. آپ پریورٹیز تو دیکھیے کہ 70 منسٹر ہیں آپ کے فیڈرل گورنمنٹ کے، ان کی آگے گاڑیاں اور سارا کچھ. یہ نظر نہیں آتا یہاں کے حکمرانوں کا کہ وہ غریب ملک کے. ڈاکٹر صاحب، یہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ٹھیک ہے جی، اب اگر ہم ڈیفالٹ پہ پہنچ گئے ہیں، پریکٹیکلی ڈیفالٹ ہو چکے ہیں، تو ٹھیک ہے پھر آپ اس کو فیس کریں. چلیں زوم کر لیں، اللہ نہ کرے ایسا. ڈیفالٹ نہیں کیا ہوا، نہ کریں گے ہم، نہ کریں گے. تو اگر سری لنکا والے حالات پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں سر، سری لنکا دیکھیے، سری لنکا کا تو ایک اور ایشو تھا کہ وہ ایک پورٹ بنوایا چین سے، اور ہندوستان کے کہنے پہ چین سے لے لیا، تو چین نے اپنا پیسہ مانگ لیا، جس پہ وہ ڈیفالٹ ہو گیا، اور اب پھر چین کو وہ پورٹ دے دیا ہے. تو ہمارا ایسا کام نہیں ہے. سر ہم نے بھی چائنا کے دینے اتنے جی مگر پیسے دینے، ہم کسی کے کہنے پہ چائنا سے دوستی ختم نہیں کر رہے، سعودی عرب سے دوستی ختم نہیں کر رہے. وہ ہمیں پیسے نہیں دے رہے ڈالر. جی مگر آپ کو وہ ایز اے سیٹ کے ڈیفالٹ نہیں ہونے دیں، وہ ری شیڈیول کریں گے اپنے. لیکن سر ابھی آپ نے 1 ہفتہ پہلے جو یو اے کو پیسے دینے تھے، انہوں نے آپ سے مانگے پیسے، آپ نے کو دینے پڑے، آپ نے دے دیے. تو آپ کے وہ جو آپ نے سر دے دیے نا، تو ڈیفالٹ تو نہیں کیا. جی کیا. ابھی بھی 2024 کو آپ کو 2 پوائنٹ سمتھنگ دینا ہے، اور اتنا شاید ہے. بات یہ ہے کہ میں نے جو شروع میں بات کی ہے وہی امپورٹنٹ ہے کہ پہلے حکومت ایک پالیسی تو دے کہ ڈالر کمانے کیسے ہیں. ڈالر اچھا ریزروز کی بات بھی میں کرتا ہوں، اس کے ساتھ مائنس لگا ہوا ہے، وہ ہم نے کمائے نہیں ہوئے،
وہ لائبلٹی ہی ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم قرضہ حکومت کو نہیں لینا چاہیے, قرضہ پرائیویٹ سیکٹر کو اجازت دینی چاہیے کہ وہ لے. وہ ڈیفالٹ ہو یا نہ ہو وہ ان کا ایشو ہوتا ہے. قرضہ انویسٹمنٹ کے لیے لینا چاہیے. ابھی ہمیں دو ایشو. سر آپ نے بڑی اہم بات کی کہ جو پرائیویٹ لوگ ہیں وہ قرضہ لیں, وہ لیں, گورنمنٹ کیوں لے رہی ہے؟ لیکن سر مجھے بتائیں کہ جو بڑے گروپس ہیں ہمارے یا جو ہیں باہر والے لوگ ہیں, وہ قرضہ دینے کے لیے تب ہی دیں گے جب ان کو پتا ہوگا ملک اکانومی گرو کر رہا ہے, ان کا بزنس گرو کر رہا ہے. اگر وہ حالات نہیں تو وہ کیوں دیں گے؟ اگر گورنمنٹ اجازت دے دے آپ کے صرف کوالٹی کو میجر کرے اور اجازت دے دے کہ جی آپ ایکسپورٹ کریں, زیادہ سے زیادہ ایکسپورٹ کریں, کہ یہ نہ کہے کہ جی ہم سے اجازت دے کے ایکسپورٹ کریں, ایکسپورٹ کریں, کوالٹی پروڈکٹ ایکسپورٹ کریں, برانڈنگ کریں. تو ڈاکٹر صاحب کیسے ایکسپورٹ کریں؟ ایک ملک جس کے پاس سونے کی کان ہو, جواہرات کی کانیں ہو, گیس تھی, زمین آپ کی زرخیز ہو اور بہت ساری معدنیات ہوں, وہ ایکسپورٹ نہ کر سکتا ہو. لیکن سر جو آپ کی بیسک ان پٹ ہے, را مٹیریل ہے, وہ انرجی ہے. آپ سر ابھی جو ہمارا بزنس مین ہے وہ بیچارہ 35-40 روپے ایک یونٹ کی پرائز دے رہا ہے. ایک قانون بنانے کی ضرورت ہے کہ جو انڈسٹری ہے وہ خود اپنی بجلی پیدا کر کے ایک دوسرے کو بیچے. لیکن سر وہ کیسے کرے سر؟ آپ کو جو میگا پروجیکٹس ہیں واٹر ریسورسز وغیرہ, ان کو ہمیشہ جب آپ اپرچونٹیز دیتے ہیں تو نیا انویسٹر آتا ہے. ملکوں میں بہت, اس کو ہم کہتے ہیں ٹریڈ سائیکل میں جب ریسیشن سے ڈپریشن کی طرف جاتے ہیں تو گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے تو نئے لوگ آ کے ریوائیو کرتے ہیں اکانومی. لیکن ڈاکٹر صاحب جو میگا پروجیکٹس ہیں, جو واٹر ڈیمز ہیں, اس کے لیے تو بلینز آف ڈالر کون انویسٹ کرے گا؟ بن رہا سر, بن رہا, لیکن سر 40 سالوں میں تو کوئی نہیں ڈیم. مگر صرف ڈیم سے تو نہیں بجلی پیدا ہوتی, ہر فال سے بجلی پیدا ہو سکتی ہے. نیلم جیلم پروجیکٹ جو ہے جو بند رکھا ہوا ہے, ہر گھر کو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سستا سولر پینل لے لو, مگر ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ جو باقی اکوپمنٹ ہے اس پہ کوئی چھوٹ نہیں ہے, اور جب آپڈا کے ساتھ آپ کانٹریکٹ کرتے ہیں اس پہ رشوت دینی پڑتی ہے, حالانکہ آپ کو چاہیے کہ شہر کے ہر گھر کو آپ سولر کر دیں تو دیکھیں کتنی بجلی آپ کو مل جائے گی گرڈ میں. لیکن سر دیکھیں لوگوں کی جو استطاعت ہے, کیا وہ پرچیزنگ پاور ہے؟ میں نے یہی کہا کہ وہ نہیں ہے سر. وہ سر دیکھیں, ہم یہ کہتے ہیں انوائرمنٹلسٹ کہ آپ سولر پینل نہ بیچیں کمپنیوں کو, آپ سولر پینل انسٹال کر کے, میٹر انسٹال کر کے سولر پینل کی بجلی بیچیں لوگوں کو. انسٹال آپ ہی کریں, خرچہ آپ ہی کریں, اس کا بل لیں جیسا گورنمنٹ لیتی ہے, آئی پی پی لیتے ہیں. لیکن سر یہ جو ماڈل آپ بتا رہے ہیں یہ پاکستان میں تب ہوگا, دیکھیں کتنے لوگ بیچارے افورڈ کر سکتے ہیں. پاکستان میں نہیں سر, آئیے ہر وہ علاقہ جہاں لوڈ شیڈنگ 8-10 گھنٹے سے زیادہ ہوتی ہے, ہر دکان نے 2 سولر پینل لگائے ہوئے ہیں, ہر گھر نے 2 سولر پینل لگائے ہوئے ہیں. یہ تو الٹرنیٹ ہو گیا ہوا ہے, صرف وہ گریڈ کو بجلی نہیں بیچتے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے اب یہ بتائیں کہ جو ہمارے جو آپ نے بتایا ڈیفالٹ ہم انشاءاللہ نہیں ہوں گے, نہیں ہوں گے, پاکستانی ڈیفالٹ کریں گے, پاکستان. لیکن سر جو کرنٹ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس کا تعلق اکانومی سے بہت گہرا ہے, تو کیا آپ دیکھتے ہیں کہ فیوچر میں, نیئر فیوچر میں 2-4-6 مہینے میں جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو نا بہتر ہو جائے گی یا ختم ہو جائے گی, جس کی وجہ سے ہم اکانومی کی نہیں سر, کیونکہ جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں وہ اتنے بڑھ گئے ہوئے ہیں ساری پارٹی, یہ جو اپوزیشن میں بھی ہیں اور جو, تو ایک دوسرے کو جب پکڑ دھکڑ کریں گے اور تھریٹس دیں گے تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی بڑھے گی, کم نہیں ہوگی. نہیں بڑھے گی تو پھر جو اکانومی ہوگی, یہ بات تو گورنمنٹ کو. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ یہ نہیں پرپوز کرتے ایز اے اکانومسٹ, آپ یہ نہیں کہتے کہ چارٹر آف, ہم نے ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں, چارٹر آف اکانومی کی طرف کیوں نہیں آتی ہماری پولیٹیکل پارٹی؟ ان کا کام پالیسی دینا ہے, اکانومی کو تو پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے, ان کے ساتھ چارٹر کرنا پڑے گا نا آپس میں. تو صرف اتنا کہ یہ پالیسی. لیکن سر جو پالیٹیشینز ہیں, جو لیڈرشپ ہے, وہ اس پروسیس کو انیشیٹ تو کر سکتی ہے.
इनिशिएट करे, और क्यों नहीं सर मुझे बताएं, ये हम सुन रहे हैं चार्टर सर, मैंने यही आपसे अर्ज की बार बार की कि इनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, इनके दोस्त रिश्तेदार पैसे बना रहे हैं इस क्राइसिस में। अगर ये इस क्राइसिस में मारे जा रहे होते तो जो मैं आपको हल दे रहा हूं इससे अच्छे हल इनके पास मौजूद हैं। अच्छा, मगर जब पैसे बनते हों, डॉलर 230 का खरीदा हो और 270 का हो जाए, तो हर कौन सा कारोबार है जिसमें 30 रुपए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जाएंगे। वाटर डैम्स की बात की, जो हमारे एक अंदाजे के मुताबिक हम 1 लाख मेगावाट बिजली पानी से प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसका सर दूसरा ये फायदा है कि पानी जो होगा वो रिजर्व होगा, पानी से एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट आएगी, एग्रीकल्चर डेवलप होगा तो मुल्क के अंदर जो रॉ मटेरियल्स हैं इंडस्ट्री के लिए वो इजीली मिलेंगे, तो उससे एक पूरा एक इकोनॉमिक जो साइकिल चलता है। तो आप समझते हैं कि 40 सालों में तो हमने उस पर काम नहीं किया। सर मेगा डैम ना बनाए, छोटे वाटर रिजर्वायर्स तो बना सकते हैं ना, हर प्रोविंस बना सकता है, इजाजत है प्रोविंसेस को। क्यों नहीं बना उसके सकते? अलावा मैक्रान कोस्ट पे आप वो पंचक्कियां क्यों नहीं लगाते जो हवा से बिजली पैदा करते हैं? आपके पास, मैंने आपसे पहले भी गिना है कि कुछ 10 तरीके हैं बिजली पैदा करने के। वेस्टेड इंटरेस्ट, ये आईपीपी के साथ जो मुआहदे किए हुए हैं गलत से, वो गवर्नमेंट के हाथ बांधे हुए हैं, उनको अल्टरनेट की तरफ जाने ही नहीं देते। कहीं ना कहीं आपको वो आईपीपी से वो सारे खरीद के खत्म करने पड़ेंगे और नए मुआहदे करने पड़ेंगे, या नए गवर्नमेंट से ये जो एनवायरमेंटली फ्रेंडली तरीके हैं इनको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक हमारा दूसरा एक बहुत अहम शुबा है टैक्स का। बहुत सारे लोग अब इस पे डिस्कस कर रहे हैं, कई सालों से बहस चल रही है, कई दहाइयों से बल्कि कह रही है कि जो जो टैक्स रिफॉर्म्स होनी चाहिए, कि टैक्स रिफॉर्म्स होंगी, टैक्स के सिस्टम को बेहतर करें, टैक्स का जो आपने जो स्लैब्स बनाई हैं वो उसको बहुत कम कर दें, ताकि उसको बेहतरी लाई जा सकती है। इसको इसी तरह बेहतर, इसको कैसे क्या किया जाए इसका? सर अल्टरनेट्स बहुत सारे होते हैं, कई इश्यूज इसमें हैं। आप पीएचडी हैं, आप ये गोशवारा खुद भरते हैं या किसी से भरवाते हैं? किसी से पढ़ाता हूं मैं तो जब इतना हाईली क्वालिफाइड, मेरा भी यही है, हाईली क्वालिफाइड बंदा उस गोशवारे को नहीं भर सकता, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि कारोबारी लोग जो अनपढ़ हैं, असूली तौर पे तो जो आपका बिजली का बिल आ रहा है उसके साथ ये अटैच हो जाना चाहिए। वहीं से पता लग जाता है कि कमर्शियल बिल है तो कितनी बिजली इस्तेमाल होती है और कितना। अगर गवर्नमेंट हर घर को, हर आईडी कार्ड वाले को एक बिल की सूरत में भेज दे, टैक्स साल का नहीं हर महीने, और कहे कि अगर नहीं मंजूर तो चैलेंज कर लो वरना पे कर दो, तो निजाम बेहतर हो जाता है। मगर फिर रिश्वतें कहाँ जाएंगी? डॉक्टर साहब मुझे बताएं, ये पिलफरेजेस कहाँ जाएंगी? मगर दूसरी बात जो मैं करना चाह रहा था वो ये है कि इस टैक्स से करते क्या हैं आप? इस टैक्स से अगर 5-7 गवर्नमेंट चलानी है, उनके खर्चे उठाने हैं, उस ब्यूरोक्रेसी का काम है कि लोगों की इज्जत करे और लोगों को प्रोटेक्ट करे और लोगों का काम करे। जब आप लोग तो टैक्स देने के बाद उस ब्यूरोक्रेसी के पास जा ही नहीं सकते जब तक कोई सिफारिश ना हो। अच्छा, तो फिर टैक्स किस वास्ते? अच्छा डॉक्टर साहब मुझे एक बताएं बात, मेरा तो ख्याल ये है कि ये जो निजाम है ना, अब आप देखें, आप हर चीज पर टैक्स देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स बहुत ज्यादा है। तो ये अगर आप सर कहते हैं ना कि जी टैक्स वाला जो नेट बहुत हो रहा है, कुछ लोगों के ख्याल मैं तो नहीं कहता, मैं तो कुछ लोग कहते हैं जी टैक्स के नेट बहुत बढ़ाएं, और तो मेरा ख्याल हर बंदा टैक्स दे रहा है। नहीं, वो ये नहीं बताते कि डायरेक्ट इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स की बात। मैं तो हमेशा कहता हूं कि इनडायरेक्ट टैक्स को 17% से कम करके 10% पे लाओ, ताकि ये चीजों की कीमतें कम हो। अभी आप देखें ना कि आप एक रेस्टोरेंट जाते हैं तो अगर आप कैश देते हैं तो 17% टैक्स है, और अगर क्रेडिट कार्ड से देते हैं, जो अमीर आदमी देता है, तो 5% टैक्स है। तो अगर हुकूमत ये कर सकती है तो बाकी जगह पे भी उसको 5% पे ले आए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो एक बड़ी बहस चल रही है बड़े अरसे से कि जो टैक्स नेट में सिर्फ कुछ 4 मिलियन के करीब लोग हैं, 3 से 4 मिलियन लोग हैं, इस टैक्स नेट को बढ़ाया जाए, इस पे क्या ख्याल है कि वाकई टैक्स नेट बढ़ाना चाहिए और इससे कुछ फायदा होगा, या
یہ بس صرف ایک دیکھیے، تھیوریٹیکل باتیں ہیں؟ بات یہ ہے کہ پہلے تو گورنمنٹ اپنا حجم کم کرے. گورنمنٹ 3 قسم کے ٹیکس لے، ایک ڈیفنس ٹیکس، ایک ڈیولپمنٹ ٹیکس جس سے اسکول بنے، اور ایک اپنے جو لوگوں کی تنخواہیں اور ہے. آپ نے سفید ہاتھی رکھے ہوئے ہیں ایسے ادارے جس پہ آپ بلینز ہر سال دیتے ہیں اور وہ آگے سے آپ کو کچھ نہیں دیتے. تو آئی ایم ایف یہی کہہ رہی ہے کہ ان کو تو بیچو، اپنا حجم کم کرو، پھر ٹیکس جو ہے وہ کم کرو گے تو زیادہ لوگ دیں گے، اس میں شفافیت لاؤ گے تو زیادہ لوگ دیں گے. مصیبت یہ ہے کہ سینسس یہ کہتا ہے کہ صرف 32 ملین گھرانے ہیں اس ملک میں، اور آپ نے کہا کہ 14 ملین دیتے ہیں، تو آدھے نہیں دیتے نا. اس آدھے میں سے کہ 10 ملین تو ایسے ہوں گے یا 20 ملین جو غریب ہیں، جو آپ کے ٹیکس نیٹ میں نہیں آتے. ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے. ناظرین، ہم ایک بہت ہی اہم جو ایشو ہے اکانومی کا، جیسے ٹیکس ریفارمز کی بات کر رہے ہیں، ٹیکس ایشوز کی بات کر رہے ہیں، ہم یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. بریک کے بعد گفتگو سلسلہ دوبارہ یہیں سے شروع کریں گے. اسٹے ود اس. ڈاکٹر بننا میرا خواب تھا. الحمدللہ پورا ہوا. انجینئر بننا میرا شوق تھا. الحمدللہ میں کامیاب ہوئی. ہمارے خوابوں کو پورا کیا نساء گرلز کالج نے. Nisa Girls Colleges, ultimate environment, highly qualified faculty, purpose-built campus, air-conditioned classrooms اور laboratories, جدید ترین کمپیوٹر لیب، شاندار لائبریری، آرام دہ کیفیٹیریا، ہیوی ڈیوٹی جنریٹرز اور ٹرانسپورٹ کی سہولت کے ساتھ نساء گرلز کالجز داخلے جاری ہیں. ایف ایس سی پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، آئی سی ایس، آئی کام، ایف اے، بی کام، بی ایس سی، بی اے. نساء گرلز کالجز ایڈجسنٹ ہیرا سی این جی، جی ٹی روڈ کھاریاں. فون 053-7611-897 up to 99. مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا. مینار پاکستان 1940 کی ایک اسپیشل یاد. 14 اگست آزادی کا وہ اسپیشل دن. بلوچستان قدرتی نظاروں سے ملبوس ایک اسپیشل داستان. سندھ ثقافت کی چاشنی میں ڈوبی ایک اسپیشل کہانی. پنجاب خوبصورت وادیوں میں بکھری ایک اسپیشل تاریخ. خیبر پختونخوا سر بلند پہاڑوں کے بیچ ایک اسپیشل خطہ. اور کچھ نایاب اور اسپیشل لوگ: قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ محمد اقبال، سید ابو العلا مودودی، ڈاکٹر عبد القدیر خان، عبد الستار ایدھی، نعمت اللہ خان اور ان جیسے ہزاروں لوگ جن سے بنتا ہے ایک اسپیشل پاکستان. اور اب ان سب کو سمیٹتے ہوئے آ رہا ہے اسپیشل ٹی وی، جس میں ہوگا وہ سب کچھ جو ہمیں بناتا ہے اسپیشل. اسپیشل ٹی وی، پاکستان کی سوچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے لیے یہ بات انتہائی خوشی اور مسرت کی ہے کہ الیکٹرانک میڈیا اور چینلز کی دنیا میں اسپیشل ٹی وی کے نام سے ایک زبردست اضافہ ہو رہا ہے. اور اپنے نام کے مصداق اسپیشل ٹی وی سے ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس ملک کی معاشرت، اس ملک کی معیشت، اس ملک کی سیاست کے اوپر بھی اپنے ایک الگ اور انوکھے انداز سے آئندہ کنٹریبیوٹ کرے گا. اور میں سمجھتا ہوں اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہمارا قوم جو پولرائزیشن کی طرف بڑھ رہی ہے اس کو ختم کیا جائے، اور معاشرے کے اندر جو پھیلی ہوئی برائیاں ہیں
ان برائیوں کی اصلاح کی طرف توجہ دی جائے. ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اسپیشل ٹی وی اپنی نشریات کے ذریعے ان مقاصد کو اپنے پیش نظر رکھے گا. میری دعا ہے کہ یہ ٹی وی جلد از جلد اس الیکٹرانک میڈیا کے اندر اپنا ایک زبردست مقام بنائے. جی ناظرین، ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب، ہم بات کر رہے تھے ٹیکس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا اہم شعبہ ہے اکانومی کا، FDI، دیٹ از فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. کیا وجہ ہے کہ انڈیا میں، چائنا میں، ہماری نیبرنگ کنٹریز ہیں، سری لنکا میں، نیپال میں، چھوٹے چھوٹے ملکوں میں اتنی انویسٹمنٹ آتی ہے، بلینز آف ڈالر آتے ہیں. ہمارے پاس ریسورسز بھی ہیں، سب کچھ ہے، ہم نے انفراسٹرکچر بھی اپنا بہتر کر لیا ہے. ہمارے پاس آپ دیکھیے اس ریجن میں کتنے موٹر ویز، انڈیا میں اس طرح سے موٹر وے نہیں ہے، ہمارے پاس موٹر ویز ہیں. مجھے انفارچونیٹلی موٹر ویز کے ساتھ کالونیز بننی شروع ہو گئی ہیں، ہاؤسنگ کالونی بن رہی ہیں، لیکن وہ جو انڈسٹریل زون بننے تھے، جو ہمارا خواب تھا، جو ویژن تھا، ہم اس کی طرف نہیں جا سکے. تو کیا وجہ ہے کہ جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے، انفراسٹرکچر ہم نے بنا لی ہے، لیکن جو ہماری جو ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے فارن، وہ نہیں ہو رہی؟ دیکھیں، بات یہ ہے، پہلی بات تو وہی جو ہم نے شروع سے کی، انرجی کی کاسٹ ہمارے پاس نہیں ہے. حالانکہ انڈیا اور چائنا کے پاس بھی اپنی انرجی نہیں ہے، مگر ان کی انڈسٹری کو انہوں نے کاسٹ سبسیڈائز کیا ہوا ہے. اسی طرح لیبر فورس، ہم جب اپنے بچوں کو ایک لیول پہ پڑھائیں گے ہی نہیں، 24 ملین بچہ اسکول سے باہر بہت پروڈکٹیو ہیں، مگر انڈیا نے بھی اپنی جو کارپوریٹ سیکٹر کے ساتھ لنکڈ ہیں ان کو انٹرنیشنل لیول پہ سرٹیفیکیشن دے دی ہے. اسی طرح عورتوں کا پارٹیسپیشن. مگر جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ رشوتیں ہیں، ٹرانزیکشن کاسٹ ہے. آپ کو جو ہے ایسی جگہوں پہ بوٹل نیکس ملتی ہیں جو شاید وہاں نہیں ہیں. ہم جو کمپنیاں ہماری پرائیویٹ سیکٹر کی جوائنٹ وینچر کرنا چاہتی ہیں ان میں بھی بے ایمانیاں ہیں، صرف سارا قصور گورنمنٹ کا نہیں ہے. اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ ہم نے اچھی بلی زمینوں کو ہاؤسنگ سوسائٹی میں، طبعا ہمارا خیال تھا کہ دبئی کی طرح وہاں پیسہ آئے گا، وہ نہیں آیا. سو ہمیں یا تو مارکیٹنگ نہیں کرنا آتا، برانڈنگ نہیں کرنا آتا، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ان ایفیشنسیز ہیں گورنمنٹ سیکٹر کی بھی اور پرائیویٹ سیکٹر کی، وہ اتنی زیادہ ہیں کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس فار اے فارنر، حالانکہ ڈالر اتنا مہنگا ہے یہاں، وہاں اتنا مہنگا نہیں ہے، مگر کاسٹ آف ڈوئنگ اتنا ہے کہ یہاں بزنس کرنا، سسٹین کرنا مشکل ہو گیا ہے. وہ چائنا بھیج دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ایک اور جو ہماری جو لوکل بزنس کمیونٹی ہے نا، وہ یہ کہتی ہے کہ جو آپ فارنر کو انویسٹمنٹ کے لیے دیتے ہیں، چیزیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ہمیں لوکل لوگوں کو نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یہ بڑی کنٹراڈکشن ہے کہ اگر کوئی فارنر چائنیز یہاں پہ آئے، ٹرکش آ جائے، کوئی بندہ باہر سے آ کے یہاں انویسٹمنٹ کرے، آپ اس کو کہتے ہیں یہ ٹیکس ہالیڈیز ہیں، انڈسٹریل زون بنائیں، جو مرضی کریں جی، آپ اپنا پیسہ لگائیں، جتنا مرضی لے جائیں. وہ کہتا ہے جو ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. کیا یہ واقعی ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے جی. کہ تو پھر کیا وجہ ہے اس کی؟ سر، ویسٹڈ انٹرسٹ، میں نے آپ سے بار بار کہا کہ اصل جو ایک بات کہنی ضروری ہے کہ ہمارے بزنس مین میں بھی صرف 1% ایسے ہیں جو انٹرنیشنل لیول پہ بزنس کرتے ہیں. باقی تو ان ایفیشنسیز اپنے مزدور کو پورے پیسے نہیں دیتے، بونسز نہیں دیتے، منیمم ویج نہیں دیتے. انٹرنیشنل کمپنیاں جب آتی ہیں تو وہ ٹیکنالوجی بھی لاتی ہیں، وہ مینجمنٹ سکلز بھی لاتی ہیں، وہ ورک ہیبٹس بھی لاتی ہیں، وہ کوالٹی پروڈکٹس بھی دیتی ہیں، وہ انوائرمنٹ کو بھی پروٹیکٹ کرتی ہیں. تو جب آپ کا اپنا بزنس یہ سارا کچھ کرنا شروع کر دے گا تو اس کو بھی پلینگ فیلڈ ملنا شروع ہو جائے گا، لیول پلینگ فیلڈ. آپ دیکھیے کہ ہمارا بزنس مین تو یہی روتا رہتا ہے کہ ٹیکس کیسے بچایا جائے. انٹرنیشنل کمپنیاں سب سے زیادہ ٹیکس وہ دیتی ہیں اس ملک میں.
تو اس لیے مراحتیں بھی اسی کو ملیں گی جو جن کے پیچھے ان کی گورنمنٹس بیٹھی ہیں، جن کے پیچھے آپ کی گورنمنٹ تو ستیلی والدہ کی طرح بہیو کرتی ہے اپنے ملک. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور پاکستان کا بڑا ایشو ہے، جیسے ہمارے امپورٹس بہت زیادہ ہیں، ایکسپورٹس کم ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. یہ ناظرین کے لیے آپ ہمیں بتائیں کہ یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، اس کا اپوزیشن بھی شور مچاتی ہے، گورنمنٹ کہتی ہے ایسا کوئی ایشو نہیں ہے یہ وہ، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، آپ کی جو امپورٹس ہیں جن میں تیل ہے، خوردنی تیل ہے، مشینیں ہیں، را مٹیریل ہے، اناج ہے اور لگژری چیزیں ہیں، یہ کوئی 60 بلین کے قریب ہیں. اور آپ کی ایکسپورٹس جس کے اندر زیادہ تر ٹیکسٹائل ہیں اور تھوڑی سی کاٹیج انڈسٹری کی چیزیں ہیں، لو ویلیو، وہ کہیں 20 بلین کے قریب ڈالر کی ہیں. تو فرق جو ہے جس کو ڈیفیسٹ کہتے ہیں ٹریڈ، وہ اسی طرح آپ کا جو سروس کا ڈیفیسٹ ہے وہ بھی کوئی 2-3 بلین ڈالر کا ہے. تو یہ 42 بلین کا جو سروس اور ٹریڈ کا رہ جاتا ہے، یہ 46 ہے ایکچولی. لکلی وہ جو پاکستانی 30 بلین بھیجتے ہیں اپنے فیملی کو پیسے، جی، اس سے یہ کم ہو کے دسمبر میں یہ 9 پوائنٹ سمتھنگ بلین تھا بیلنس آف پیمنٹ. اور ریزروز آپ کے جو ہیں وہ اب قرضے بھی واپس کرنے ہیں اور قرضے مل نہیں رہے. آپ کے جو انویسٹمنٹ ہے وہ فورن انویسٹمنٹ 1 بلین تک رہ گئی ہے آپ کی، جس میں چائنا اور امریکہ کی انویسٹمنٹ ہے. سو جب تک آپ ڈیورسیفائی نہیں کریں گے اپنی ایکسپورٹس کو، جب تک آپ اپنی سروس سیکٹر جو 60% آپ کی GDP کا حصہ ہے اس کو ایکسپورٹیبل نہیں بنائیں گے، جب تک آپ کوالٹی کنٹرول نہیں دیں گے، جب تک آپ جو ہے ہیومن ریسورس کو پروڈکٹیو نہیں بنائیں گے، آپ کے یہ مسئلے رہیں گے irrespectively. اچھا ڈاکٹر صاحب، تو آپ کو منگوانی پڑتی ہیں نا باہر سے پروڈکشن کرنے کے لیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے ایک بڑا، جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بڑے بیچارے انکمفرٹیبل ہیں اس وقت. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو میں ووٹ کا رائٹ ملنا چاہیے دنیا میں، جیسے ہم اتنا 32-32 بلین ڈالر بھجواتے ہیں ہر سال جس سے ملک چل رہا ہے، تو وہ کیا ان کے حقوق واقعی کچھ وہ افیکٹ ہو رہے ہیں؟ اور کیا ہم ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ یہاں کے آ کے، جیسے چائنا میں اوورسیز چائنیز نے انویسٹمنٹ کی تھی، کیا ہم اپنے اوورسیز پاکستانی کو یہاں پہ انویسٹمنٹ کے لیے کوئی طریقہ نکال سکتے ہیں؟ بہت طریقے ہیں سر. دیکھیں، یہی اوورسیز پاکستانی PTI گورنمنٹ کو پیسے بھیج رہے تھے کیونکہ انہوں نے ایک وہ بینک اکاؤنٹ کھلوا دیا تھا کہ آپ اس میں فورن کرنسی میں رکھیں اپنے گھر والوں کو پیسے ڈیجیٹل اکاؤنٹ. جی، تو آپ کو انہوں نے بند کر دیا. جہاں تک ووٹنگ کا حق ہے، وہ میری سمجھ میں اس کا میکینزم اس لیے نہیں آیا کہ آپ اور میں پورے پاکستان کے اندر جا کے ووٹ تو نہیں دیتے. ہم اپنے جہاں ووٹ رجسٹرڈ ہے، لیکن سر آن لائن میں کیا وہاں حرج کوئی نہیں ہے. ہاں جی، مگر ڈیول نیشنل ہے نا، آپ ادھر بھی ووٹ دے رہے ہیں ادھر بھی ووٹ دے رہے ہیں. سوال صرف اتنا ہے کہ اپنے گاؤں میں آ کے پاکستانی دے دے اپنے ووٹ. لیکن سر وہ آپ چاہتے ہیں وہ ٹریول کر کے آئے؟ نہیں، پہلے حق جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، سیگمنٹ کے آخری حصے میں ہمارے پروگرام میں ایگریکلچر اکانومی کے حوالے سے آپ بتائیں کہ پاکستان کا جو زرعی ملک ہے، ہم کہتے ہیں ہماری ایگریکلچر اکانومی ہے، لیکن دیکھیں کہ آج بھی ہم گندم باہر سے منگواتے ہیں، بہت ساری سبزیاں، بہت سے فروٹس ہم باہر سے منگوا رہے ہیں. تو کیا آپ اس کا کیا سولوشن ہے ایگریکلچر کے حوالے سے؟ دیکھیں جی، آخری جو اکنامک سروے آیا تھا جو جون 2022 میں آیا، ابھی آنا ہے، اس کی اعداد و شمار یہ کہتے ہیں کہ ٹوٹل ایگریکلچر ہماری GDP کو 22% کھلا رہی ہے. بالکل جی. اس 22% میں سے 2% جنگل ہے، 2% مچھلیاں ہیں اور 8% صرف ایگریکلچر ہے، یہ فارمنگ ہے. 3% اناج، 3% کیش کراپ اور 2% ویجیٹیبل ہے. تو 8% میں کیا ایگریکلچر ہم بات کرتے ہیں. سروس سیکٹر 60% کھلا رہا ہے
जीडीपी को। लेकिन नहीं डॉक्टर साहब, उसका मगर पानी नहीं है, जब है तो फ्लड है, सीड नहीं है इंटरनेशनल लेवल पे, खाद नहीं है, महंगी है, डीजल डॉलर के भाव मिलता है, सारों के पास ट्रैक्टर तो है नहीं, उनको किराए पे लेने पड़ते हैं, छोटा किसान के पास तो सेम और थोर भी है। तो कौन सा ऐसी इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट ने पिछले 35 साल से, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट ही नहीं की हुई एग्रीकल्चर में, और रिटर्न हम चाहते हैं। लोगों ने, जब आप इंटरनेशनल प्राइस से नीचे प्राइस देंगे अनाज की, तो उसकी जगह और बहुत कुछ लगा लिया है, फल लगा लिए हैं जो वैल्यू ऐड करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका आने का बहुत शुक्रिया, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। नाज़रीन, आज हमने डिस्कस किया कि पाकिस्तान में जो डॉलर्स है वो 225 से 260 पे क्यों गया, उसकी क्या वजूहत हैं, और फिर जो हमारी जो एनर्जी क्राइसिस जो आया था उसकी क्या वजूहत हैं, और पाकिस्तान के बाकी इकनॉमिक इशूज़ जिसमें टैक्स के इशूज़, एग्रीकल्चर इकॉनमी के इशूज़ हमने डिस्कस किए। आज तक हमें प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहते हैं आज हम इस प्रोग्राम को, और फिर अगले प्रोग्राम में फिर किसी नए सब्जेक्ट से फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे लिए ये बड़े एजाज़ की बात है कि आज मैं स्पेशल टीवी के स्टूडियोज़ में हाज़िर हुआ हूँ। इस मुल्क में एक ऐसे चैनल की शिद्दत से ज़रूरत थी जो गैर जानबदार हो, एक गैर जानबदाराना तज़किए हो, बाइस ना हो, और पाकिस्तान, पाकिस्तानियत, इस्लाम के हवाले से एक बुलंद आवाज़ के साथ बात की जा सकती हो। एक ऐसा चैनल की ज़रूरत थी कि जिसको पूरी फैमिली के साथ बैठ के आदमी देख सके। एक ऐसा चैनल चाहिए कि जो हमारी मशरक़ी इक़्तिदार को फ़रोग़ दे और मग़रबी इक़्तिदार के सामने उसी तरह डट के खड़ा हो जाए जिस तरह आज से तकरीबन 70 साल पहले मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने डट के खड़े हुए और सारी मग़रबी इक़्तिदार की बातों का इंतहाई मुस्बत और ठोस जवाब दिया, जिसके नतीजे में जो मग़रब की जलगार थी और जिसका ये खदशा था कि ये हमारी सोसाइटी को बहा के ले जाएगी, वो तूफ़ान थम गया और उन दलाइल का कोई मुकाबला न कर सका। मुझे उम्मीद है कि ये स्पेशल टीवी हमारी इन इक़्तिदार की हिफाजत करेगा। ये हमारे मुल्क की ज़रूरत है। ये नौजवान नस्ल का तर्जमान बनेगा। ये हमारे बेटियों के सरों को ढांपने वाला टीवी होगा और हमारे बेटियों के हकूक़ के लिए बात करेगा। हमारे घरों में इसकी एक हर वक्त ज़रूरत महसूस की जाएगी और एक ऐसा चैनल ये इंशाअल्लाह बनेगा कि जो हर हाल में हर उस पहलू को जिसकी मुल्क के लिहाज से एक अहमियत है उसको उजागर करेगा। व्हाइट बोर्ड से आगे सोचो और सोचो को पंख लगा दो, खला की खिड़की खोल के झांको, कायनात के राज चुरा लो। ये जहां तो तुम्हारा जहां है, तुम सा दूजा कोई भी कहाँ है। ये जहां तो तुम्हारा जहां है,
तुम सा दूजा कोई भी कहाँ है। दार अरकम अपनी 700 से ज्यादा ब्रांचेस में 3 लाख से ज्यादा तुलबा को बेहतरीन अखलाकी अकदार के साथ तालीम और तहजीब दोनों दे रहा है। दार अरकम तालीम तहजीब साथ साथ। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। मीनार पाकिस्तान